کیونکہ ہمارا واحد ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، تو میں آپ کے سامنے یہ تاریخ رکھنا چاہتا ہوں۔ 610 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، 620 میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، 623 میں ہجرت کی مدینہ، 625 میں جنگ بدر ہوئی جدھر صرف 313 لڑنے والے تھے، 625 636 میں یارموک میں 80,000 سے 1,00,000 رومن ایمپائر کی فوج جنگ یارموک میں شکست کھاتی ہے مسلمانوں سے، اور پھر 638 میں جو دوسری سپر پاور تھی پرشین ایمپائر، وہ شکست کھاتی ہے قدسیہ میں۔ تو یہ سب غور کریں کہ یہ کیا ہوا، وہ دنیا کے عظیم لیڈر انہوں نے کیا کیا ان لوگوں میں جو کہ کہاں قبیلوں میں بٹے ہوئے، جن کی اہمیت ہی کوئی نہیں تھی، ریگستان میں رہتے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ دنیا کی سب سے عظیم سویلائزیشن بن گئے، قوم بن گئے، کئی صدیوں تک دنیا کی امامت کی۔ ہمیں قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ہمیں حکم ہے اللہ کا، ہمیں اللہ حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو۔ تو ان کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہ واحد ملک تھا جو اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ ان کی زندگی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ایک لوگ ایسے اٹھتے ہیں جب وہ قوم بن جاتے ہیں، بٹے ہوئے قبیلوں کو انہوں نے اکٹھا کر کے قوم بنا دیا، اور انہوں نے کیسے قوم بنایا؟ ہر انسان کا سٹیک ہو گیا اس قوم کا حصہ بننے میں۔ جب ایک انسان کو انصاف ملتا ہے، مطلب یہ کہ طاقتور کمزور پہ ظلم نہیں کر سکتا، جب ایک کمزور یہ سمجھتا ہے کہ ریاست میری حفاظت کرے گی اگر میرا طاقتور سے مقابلہ ہو گیا، تو وہ پھر اس ریاست سے جڑ جاتا ہے، وہ قوم کا حصہ بن جاتا ہے۔ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ریاست میں اگر کمزور ہوں میری مدد کرے گی، جو پہلی دنیا کی تاریخ کی فلاحی ریاست بنائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرٹ کا نظام لے آئے، جو اچھا کرتا تھا اوپر آ سکتا تھا، یہ نہیں کہ صرف ایک ایلیٹ کے لیے ایک ملک بنا ہوا تھا۔ اور انہوں نے تعلیم کے اوپر زور دیا، کوئی قوم تعلیم کے بغیر نہیں اٹھتی۔ وہ پرنسپلز انہوں نے سیٹ کیے تھے، وہی پرنسپلز آج جو ہمارے مسئلے ہیں پاکستان کے، انہی پرنسپلز پہ یہ ملک اٹھے گا۔ ہمارے بڑے مسئلے ہیں آج، قرضوں میں ملک ڈوبا ہوا ہے، پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے۔ یہ میں 2-3 ہفتے صرف پریزنٹیشنز لیتا رہا ہوں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ کتنے مسئلے ہیں پاکستان کے، لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ملک اٹھے گا، ایک عظیم قوم بنے گی۔ لیکن کب بنے گی؟ جب ایک چھاپڑی والا، ایک مزدور سڑکوں پہ کام کرنے والا، پولیس والے، ہمارے فوجی جو سپاہی جو محنت کرتے ہیں، جو لڑتے ہیں ہمارے لیے، جو ایک کسان سارا دن کام کرتا ہے، جب یہ سب یہ سمجھیں گے کہ چلے میں تو محنت کر رہا ہوں لیکن میرا بچہ سرکاری سکول میں جائے گا، اور اس سرکاری سکول میں سے جب وہ نکلے گا تو وہ انجینئر بھی بن سکتا ہے، ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، جنرل بھی بن سکتا ہے۔ جب وہ مزدور یہ سمجھے گا کہ اگر میرے سے کوئی ظلم کرتا ہے، میرے حقوق نہیں ملتے، تو میں اگر عدالت میں جاؤں گا مجھے انصاف ملے گا۔ جب یہ کمزور طبقہ یہ سمجھے گا، چھاپڑی والا، کہ اگر میرا بیوی بچے بیمار ہوتے ہیں تو وہ ہسپتال میں جائیں گے، ان کا علاج ہوگا مفت، ان کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ وہ یہ سمجھے گا کہ میرا بیٹا اگر محنت کرے گا تو وہ بڑے سے بڑے عہدے پہ پہنچ سکتا ہے،
तब وہ ایک قوم کا حصہ بننا چاہتے ہیں, وہ تب وہ اس قوم کے لیے لڑنا چاہتے ہیں, وہ اس قوم کے لیے مرنا چاہتے ہیں, وہ اس قوم کو بچانا چاہیں گے. ہماری انشاءاللہ یہ قوم تب بنے گی جب ہم سب میں یہ احساس ہو جائے گا کہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ جو 43% بچے جن کی سٹنٹڈ گروتھ ہے کیونکہ ہم ان کو خوراک پوری نہیں ملتی, جب ہم ان کو اپنے بچے سمجھیں گے, جب ہم یہ سمجھیں گے کہ جو مدرسوں میں 24 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں ان کا بھی حق ہے اس ملک میں اوپر آنے کا, جج بننے کا, جنرل بننے کا, یہ بھی اوپر آ سکتے ہیں. یہ قوم تب بنے گی. قوم ایسے نہیں بنتی کہ تھوڑے سے لوگ امیر ہو جائیں, پریولیجز ان کی, انگلش میڈیم سکول ان کا, باہر علاج ان کا, اچھی اچھی نوکریاں ان کی, اور نیچے لوگ بچارے محنت کر رہے ہیں, روزگار کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. 8,000 بعد پاکستانی جیلوں میں پڑا ہوا ہے کیونکہ وہ بچارے روزگار کے لیے ویزا بھی لیتے ہیں, پھر یعنی انلیگل بارڈر بھی کراس کرتے ہیں, صرف روزگار کے لیے, کیونکہ ہم اپنے ملک میں روزگار ان کو نہیں دے سکتے. تو یہ آج میں اب سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرنسپلز دے دیے تھے جس سے وہ بٹے ہوئے عرب, ریگستان میں رہنے والے غریب ترین لوگ, ان کو اٹھا کے انہوں نے دنیا کی امامت کروائی. یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے, یہ ہیومن ہسٹری کا حصہ ہے. فال آف دا رومن ایمپائر کے اندر پورا چیپٹر ہے کہ کیسے سرکار مدینہ نے اٹھا کے اور دونوں سپر پاورز کو گرا دیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے, اور ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, اور ہم نے ان سے سیکھنا ہے. یہ قوم نے اگر اوپر جانا ہے تو ہم نے سیکھنا ان سے. میں جنرل باجوہ آپ کا آج شکر گزار ہوں, پہلی دفعہ میں ایسی فنکشن پہ آیا ہوں. میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک متھ بنائی ہوئی ہے سول ملٹری ریلیشن, یہ کوئی جی آپس میں کوئی بڑی کشمکش چل رہی ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ہم سب کا ایک ہی کامن گول ہے, ہم نے اس ملک کو اٹھانا ہے. ہمارا جینا مرنا پاکستان ہے. میرا یہ رہنا مرنا جینا, باہر میں نے کمائی کی لیکن سارا کچھ آج میرا پاکستان میں ہے. میں اس ملک کے ساتھ ہی اوپر جاؤں گا, اسی کے ساتھ نیچے جاؤں گا. اور مجھے پتا ہے آپ بھی اسی طرح سوچتے ہیں. اور پاکستان فوج ایک ادارہ ہے, اور انشاءاللہ باقی سارے ملک کے اندر اداروں کو بھی, جو ادارے کمزور ہوئے ان کو بھی ہم اٹھائیں گے. یہ مثال ہے ہمارے سامنے کہ ایک ادارہ اگر انٹیکٹ ہوتا ہے تو یہ جنگ لڑے ہیں پچھلے 15 سال, جس میں سارے ہمارے دشمن کود پڑے تھے, پوری انہوں نے کوشش کی پاکستان میں تقسیم کرنے کی, لڑائی کرنے کی, دہشت گردی کرنے کی, پورا فائدہ اٹھایا جب ہم کسی اور کی جنگ میں گئے. یہ ایک آج پاکستان قوم کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے مل کے ہمیں اس جنگ سے نکالا. میں شہداء کا جو ان کے لواحقین ہیں, میں ان کو ایک صرف آخر میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ, ایک ہی چیز مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی ہیں. تو نعمتیں تو اللہ نے سب سے پہلے پیغمبروں کو بخشی ہیں, اور پیغمبروں کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ شہیدوں کا ہے. تو آپ سب کو جنہوں نے اس دور پہ اپنے قریبیوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے, تو آپ کو یہ اس چیز کی پورا مطمئن ہونا چاہیے کہ ہم تو آخرت میں ماننے والے ہیں. مسلمان تو ہے ہی وہ جو آخرت میں مانتا ہے. تو آپ سب کو اس چیز پہ مطمئن ہونا چاہیے کہ اللہ ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیں بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دی, اللہ کے لیے پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا درجہ ان شہیدوں کا ہے. بہت شکریہ.